تو اب یہ دوسری جو ہے آیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو دوسرے معنی ہیں یہ معنی درست نہیں ہے. بات سمجھیے آپ, معنی کریں. اور ثانی یعنی معنی ثانی منقوض ہے ساتھ فرمان باری تعالیٰ کے بے شک آپ نہیں ہدایت دیتے جسے آپ چاہیں. تو اب یہ کیوں منقوض ہے؟ فا تعلیلیہ, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رستہ دکھانا تھا. یعنی آپ کی شان ہی یہ کہ رستہ دکھائیں. اب اللہ فرمائے انک لا تہدی من احببت, آپ جسے چاہیں رستہ بھی نہیں دکھا سکتے. یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا بھی معاذ اللہ اختیار نہ ہو کہ بھئی وہ رستہ دکھائیں. تو لہٰذا یہ دوسری آیت کہتی ہے کہ جو دوسرے معنی آپ نے بیان کی یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. اب ایک آیت نے کہا پہلے معنی ٹھیک نہیں ہے, دوسری آیت نے کہا دوسرے معنی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی معنی بھی ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں تو یہ آئی نا. اب آگے گفتگو کر رہے ہیں, پڑھیں آگے. كلام المصنف رحمه الله في الشارح وأن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقيضين ويرتفع الخلاف من البين توجہ ہے جی. پہلی آیت کہتی ہے پہلے معنی درست نہیں ہے, دوسری آیت کہتی ہے دوسرے معنی درست نہیں ہے, تو پھر درست کیا ہے؟ اعتراض سمجھے آپ, سوال سمجھے, یہ سوال ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ غور کریں. حاشیہ کشاف ہے جار اللہ زمخشری کی تفسیر, قرآن پاک کی تفسیر ہے جار اللہ زمخشری کی, اس کا نام ہے کشاف. کیا نام ہے؟ اس کشاف کا حاشیہ لکھا ہے مصنف نے. مصنف کون ہے؟ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو اس کا حاشیہ لکھا علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے. جو حاشیے میں جو گفتگو کی ہے علامہ تفتازانی نے, اس کا حاصل یہ کہ ہدایت ان دونوں معنوں میں مشترک ہے. ان دونوں معنوں میں پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے معنی درست نہیں ہے, دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ دوسرے معنی درست نہیں ہے. توجہ ہے. تو علامہ تفتازانی نے کہا کہ اصل میں ایک معنی ہے ہی نہیں, اس کے معنی ہیں دو. اس کے معنی کیا ہیں؟ دو. تو پہلی آیت کہہ رہی ہے نا پہلے درست نہیں ہے, پہلی آیت کہہ رہی ہے دوسرے درست ہیں, دوسری آیت کہہ رہی ہے دوسرے درست نہیں ہے پہلے درست ہے. تو اصل میں معنی دونوں ہیں, دونوں اس کے معنی ہیں اور دونوں میں یہ مشترک ہے. اس کا نام بھی رکھ دیں کرم دین اور اس کا نام بھی رکھ دیں کرم دین, دونوں کا نام ہے کرم دین. کبھی اس کو بلا لیے کبھی اس کو بلا لیا. جب اس کا ارادہ درست نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کو بلایا ہے, جب اس کا ارادہ درست نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو بلایا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو لفظ جب ایک سے زائد معنی میں مشترک ہو تو ایک معنی کا ارادہ درست نہ ہو تو اس کا مطلب ہے دوسرے معنی مراد ہیں. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, یہ چاہتا ہے کہ پہلے معنی درست نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دوسرے معنی یہاں پر مراد ہیں. اور اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, یہ چاہتا ہے کہ دوسرے معنی درست نہیں, اس کا مطلب ہے پہلے معنی یہاں پر ہیں. تو یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ دونوں معنوں میں یہ مشترک ہو. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ کشاف میں یہ فرمایا کہ یہ دونوں معنوں میں مشترک ہے. ذہن میں رکھنا, اب جھگڑا مٹ گیا, اختلاف ختم ہو گیا. بات ہے یہ ذہن میں معنی کریں. اور وہ جو سمجھا جا رہا ہے مصنف کی حاشیہ کشاف میں کلام سے, وہ یہ ہے کہ ہدایت لفظ ہے مشترک ان دونوں معنوں کے بیچ. جب یہ کلام سامنے آئی تو کیا ہوا؟ اور اس وقت ظاہر ہو جائے گا دونوں اعتراضوں کا اندفاع اور اٹھ جائے گا اختلاف بیچ سے, اختلاف ختم ہو جائے گا. غور کریں, پہلے معنی کرنے والوں نے کچھ دلائل پیش کیے تھے, دوسرے معنی کرنے والوں نے کچھ دلائل پیش کیے تھے. پہلے معنی والوں نے دوسرے کا رد کیا, دوسرے معنی والوں نے پہلے کا رد کیا. علامہ تفتازانی نے کہا کہ اختلاف کی کوئی بات نہیں, دونوں اس کے دونوں معنی ہیں, اس کے دونوں معنی ہیں. اب دونوں جو نظریات ہیں, دونوں جو موقف ہیں, ان دونوں کے بیچ اتفاق ہو گیا. بات سمجھے جی؟ بس توجہ ہے. غور کریں, یہ دونوں معنوں میں مشترک ہے. یعنی ہدایت کی ایک معنی نہیں ہے, ہدایت کے معنی ہے مطلوب تک پہنچانا اور ہدایت کے معنی ہے رستہ دکھانا. اب ہمیں معلوم کیسے ہوگا
کہ کس مقام پہ کس معنی میں مستعمل ہے. توجہ ہے؟ ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ کس مقام پہ کس معنی میں مستعمل ہے. آپ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے حاصل گفتگو سمجھیں. ہدایت متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. پہلے مفعول کی طرف بلا واسطہ، پہلے مفعول کی طرف یہ تو طے ہے. دوسرے مفعول کی طرف کبھی بلا واسطہ کبھی بالواسطہ، اور اگر بالواسطہ ہو تو پھر کبھی لام کا واسطہ کبھی الا کا واسطہ. ٹھیک ہو گیا؟ ہدایت متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. کتنے مفعولوں کی طرف؟ وہ جو آپ نے افعال پڑھے نا متعدی بدو مفعول، یہ ان افعال سے ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہدایت ان افعال سے ہے جس کا تعدی ہے دو مفعولوں کی طرف. لیکن اس میں آپ نے جو پڑھا نا متعدی بدو مفعول، اس میں اختصار بر ایک مفعول جائز اور اختصار بر ایک مفعول جائز نہیں. یہ ان مفاعل میں سے جس کا مفعول ثانی مفعول اول کا غیر ہوتا ہے. آتیت زیدا درہمن، علمت زیدا فاضلا نہیں، بلکہ آتیت زیدا درہمن. یہ اس قسم کی مفاعل، اس قسم کے افعال سے، افعال قلوب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے. پہلے مفعول کی طرف تو ہوتا ہے بلا واسطہ، یہ تو طے ہے. دوسرے مفعول کی طرف کبھی بلا واسطہ کبھی بالواسطہ. بلا واسطہ ہو تو اب اس کے معنی ہوں گے مطلوب تک پہنچانا. معنی کیا ہوں گے؟ بالواسطہ ہو تو بالواسطہ کی پھر دو صورتیں، لام اور الا. لام اور الا، سمجھے بات کو؟ تو لام کے واسطہ سے ہو جب بھی اس کے معنی ہوں گے رستہ دکھانا. الا کے واسطہ سے ہو جب بھی اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس گفتگو کا حاصل ہے. بات آ گئی ذہن میں؟ معنی کریں. اور حاصل مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا اس حاشیہ میں فی تلک الحاشیہ سے مراد کہ وہی حاشیہ کشاف، یہ ہے کہ ہدایت متعدی ہوتی ہے، متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف. یعنی مفعول اول کی بات نہیں کی انہوں نے، کیونکہ آپ دیکھ لیں اہدنا، نا مفعول اول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مفعول اول کی جانب تو ویسی بلا واسطہ ہے. ٹھیک، متعدی ہوتا ہے مفعول ثانی کی طرف. کبھی از خود، جیسے ہمیں پہنچا سیدھے رستے پر. اب اہدنا نا مفعول اول، الصراط المستقیم مفعول ثانی. تو اس بنیاد پر معنی کیوں کہ ہمیں پہنچا، ہمیں سیدھے رستے پر پہنچا. سمجھے بات کو؟ اور کبھی الہ کے ساتھ، جیسے اور اللہ رستہ دکھاتا ہے جسے چاہے. یہ من یشاء مفعول اول ہے. ٹھیک ہے نا؟ صراط مستقیم کی جانب. اور کبھی لام کے ساتھ، بے شک یہ قرآن رستہ دکھاتا ہے اس خوبی کا جو اقوم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ ہے الہ کے واسطہ سے، یہ ہے لام کے واسطہ سے. ٹھیک ہے؟ تو ہدایت کے معنی پہلے استعمال پر پہنچانا ہے الایصال، اور دوسرے دونوں معنی پر رستہ دکھانا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو حاصل گفتگو یہ ہو گیا کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا کہ الذی ہدانا، میں ہدا مشتق ہے ہدایت سے. ہدایت کے دو معنی، دونوں معنوں پر اعتراض. اس کا پھر جواب یہ دیا کہ یہ اصل میں مشترک ہے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہاں کس معنی میں مستعمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر دوسرے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی تو ایصال، دوسرے مفعول کی طرف لام کے واسطے سے، یہ الہ کے واسطے سے متعدی تو اراد الطریق. ٹھیک ہو گیا؟